بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت نمبر 3۔ ایک درویش اور بادشاہ، حقیقی دولت کی پہچان۔ حکایت کا خلاصہ: ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک عظیم بادشاہ جو دولت، جاہ و جلال اور لشکروں کا مالک تھا، شکار کھیلتے ہوئے اپنے قافلے سے بچھڑ گیا۔ پیاس اور تھکن کی حالت میں وہ ایک پرانے ویرانے میں داخل ہوا۔ وہاں اسے ایک درویش نظر آیا جو ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا ذکر الہی میں مصروف تھا۔ بادشاہ نے کہا، اے درویش، مجھے پانی دو، میں پیاسا ہوں۔ درویش نے مسکرا کر اپنی مٹی کے پیالے میں پانی دیا۔ بادشاہ نے پیا اور تھوڑا سستا کر اٹھنے لگا۔ جانے سے پہلے اس درویش سے کہا، مانگ، کیا مانگتا ہے؟ میری سلطنت، خزانہ، کچھ بھی مانگ لے۔ درویش ہنسا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، آپ تو صرف ایک پیاسے انسان تھے اور میں نے آپ کو وہ دیا جو میرے پاس تھا۔ اب آپ مجھے وہ دو جو آپ کے پاس ہے۔ اگر تمہارے خزانوں میں اطمینان ہو تو مجھے وہ دو۔ بادشاہ خاموش ہو گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ درویش سچ کہہ رہا ہے۔ حقیقی دولت اطمینان قلب ہے، نہ کہ دنیاوی خزانے۔ حکایت کی وضاحت: یہ حکایت دنیاوی و روحانی دولت کے فرق کو واضح کرتی ہے۔ درویش کے پاس نہ سونا تھا، نہ جواہرات، نہ سلطنت، لیکن اس کے دل میں سکون اور اللہ پر بھروسہ تھا۔ بادشاہ باوجود ساری دنیاوی نعمتوں کے پیاس اور تھکن اور عدم سکون میں مبتلا تھا۔ سبق آموز نکات: حقیقی دولت دل کا سکون ہے، نہ کہ خزانے۔ نمبر 2، اللہ پر توکل کرنے والا کبھی محتاج نہیں ہوتا۔ نمبر 3، درویشی میں طاقت ہے جب وہ اخلاص سے بھری ہوئی ہو۔ نمبر 4، دنیا کی چمک و دھمک وقتی ہے لیکن روحانی دولت ابدی ہے۔ نمبر 5، ہمیشہ عاجزی اور شکر گزاری کے ساتھ جینا چاہیے۔ قرآن و حدیث سے تائید: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ سورۃ الطلاق۔ ترجمہ: جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہ کرتا ہو۔